ہے وہ دوزخیوں کا تذکرہ ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم تنہائی میں کچھ اور ہوتے ہیں اور مجلسوں میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن کچھ لوگوں کو دوزخ سے نکال کے جنت کے قریب لایا جائے گا۔ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، فقط جنت کے قریب لایا جائے گا۔ وہ جنت کی خوشبو کو سونگھیں گے، وہ جنت کے محلات کو دیکھیں گے، وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے۔ جب یہ سب کچھ دیکھ لیں گے تو پھر آرڈر آ جائے گا انہیں دوزخ میں چھوڑا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مالک اس سے تو بہتر تھا کہ تو ہمیں جنت کا مشاہدہ ہی نہ کرواتا، اس کی خوشبو ہمارے نتنوں میں نہ جاتی، اس کے محلات اور اس کی نعمتوں کو ہم نہ دیکھتے تو یوں ہی ہمیں دوزخ میں ڈال دیتا۔ لیکن اب تو نے ہمیں اپنی جنت کا جو ہے وہ مشاہدہ کروایا ہے، تو دوزخ کی طرف کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا، یہ مشاہدہ میں نے جان بوجھ کر تمہیں کروایا ہے، اس لیے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو پھر جن باتوں سے میں نے منع کیا تھا تمہیں، تم وہ کام کیا کرتے تھے۔ جب تم لوگوں میں بیٹھتے تھے تو تم پھر بڑی عاجزی اور انکساری جو ہے وہ دکھاتے تھے۔ تم نے لوگوں کے لیے تو برائی چھوڑی، لیکن اپنے رب کے لیے برائی نہیں چھوڑی۔ تو لوگوں سے تو ڈرتا تھا، لیکن تو اپنے رب سے نہیں ڈرتا تھا۔ اس لیے آج جو تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے یہ دائمی عذاب ہے، یہ اب ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ تمہیں ملتا رہے گا۔ تو اس لیے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری تنہائیاں کچھ اور ہیں، ہماری محفلیں اور مجلسیں جو ہے وہ کچھ اور ہیں۔ لوگوں میں تو ہم عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہماری تنہائیاں پتہ نہیں کتنی گندگی جو ہے وہ پال رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور کے ایک غلام گزرے، حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک فرما دیجئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماعز جاؤ، جا کے 2 نفل پڑھو، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، توبہ کرو گے مالک معاف فرما دے گا۔ حضرت ماعز جاتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک فرما دیجیے۔ میرے آقا نے پھر پہلے والا جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ماعز چلے گئے، جا کے 2 نفل ادا کیے، اپنے رب سے معافی مانگی، پھر واپس پڑھتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک فرما دیجیے۔ اس لیے کہ گناہ ایسا سرزد ہو گیا تھا، دل میں بے اطمینانی تھی، بے چینی تھی، بے سکونی تھی۔ تو تیسری مرتبہ جب آ کے عرض کرتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیما اطہرک، تمہیں کس گناہ سے پاک فرماؤں، کیا جرم کر لیا ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے زنا جیسا گناہ سرزد ہو گیا۔ اور اگلا جملہ ان کا سنیے گا، میرے سے زنا جیسا گناہ سرزد ہو گیا، حضور مجھے پتا ہے اس کی سزا بڑی سخت ہے، شادی شدہ انسان اگر زنا کرتا ہے تو اسے پتھر مارے جاتے ہیں، اسے رجم کیا جاتا ہے۔ حضور مجھے پتا ہے اس کی سزا بڑی سخت ہے،
لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں کی سزا برداشت کر لوں گا، اگلی سزائیں برداشت کرنا میرے بس کا روگ نہیں ہے، میں وہ سزائیں برداشت نہیں کر سکتا حضور، وہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ کہتے ہیں سب سے ہلکا عذاب جو دوزخی کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب، اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، یغلی منہما دماغہ، جب وہ جوتے پہنے گا تو ان کی تپش سے، ان کی گرمی سے، ان کی حرارت سے اس کا دماغ جو ہے وہ پھٹ کے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا دوستی کے لیے۔ اور آج ایسے لوگ بھی ملتے ہیں، چلے یار کوئی بات نہیں، ایک ڈبکی ہی لگے گی دوزخ میں، اللہ پھر جنت میں داخل فرما دے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی تشریف فرما دیں کہ ایک آواز آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں کچھ سنا ہے؟ عرض کرتے ہیں جی حضور آواز سنی ہے۔ سرکار نے فرمایا کیسی آواز تھی؟ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، حضور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو سنیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا آج سے 70 سال قبل، 70 سال پہلے ایک پتھر دوزخ میں گرایا گیا تھا اور وہ آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ 70 سال پہلے وہ آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ تو جو کہتے ہیں ایک ڈبکی ہی لگے گی، ذرا تصور میں جائے 70 جاتے ہوئے لگیں گے اور 70 آتے ہوئے بھی لگیں گے، 70 سال جاتے ہوئے لگ جائیں گے، 70 سال آتے ہوئے لگ جائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بدبختوں کے لیے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے فما اصبرہم علی النار، کتنا صبر ہے ان لوگوں کا آگ کے اوپر، کتنا صبر ہے ان لوگوں کا آگ کے اوپر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے نا، دنیا کی جو آگ ہے، دوزخ کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ ہوگی۔ ایک حصہ یہ ہے، 69 وہ ہے۔ تو ایک غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کافی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ ہوگی۔ تو قرآن اعلان کرتا ہے کتنا صبر ہے ان لوگوں کا آگ کے اوپر۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام عرض کرتا ہے حضور میں یہاں کی سزا برداشت کر لوں گا، حضور اگلی سزائیں برداشت کرنا میرے بس کا روگ نہیں ہے، مجھے یہیں پہ سزا دے دیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں مائز کو سنگسار کیا جائے، پتھر مارے جائیں۔ کہتے ہیں حضرت مائز نے اس سزا کو جو ہے وہ جیلا، وہ سزا لے لی۔ اب حضرت مائز کو پتھر مارے جا رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں ملتا ہے مسجد نبوی شریف میں تھے، کبھی حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی حضور بیٹھ جاتے ہیں، کبھی حضور کھڑے ہو کے اپنے غلام کو دیکھتے ہیں، کبھی بیٹھ کے میرے آقا اپنے غلام کو دیکھتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو ایک غلام عرض کرتا ہے میرے آقا خود ہی حکم ارشاد فرمایا تھا کہ اسے پتھر مارے جائیں اور حضور خود رو بھی رہے ہیں۔ تو سنیے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا وہ جو پتھروں کا حکم میں نے دیا تھا نا وہ نبیوں کے امام کا عدل تھا، اور یہ جو میری آنکھوں سے تمہیں بہتے ہوئے آنسو نظر آ رہے ہیں یہ میری اپنے غلام کے ساتھ محبت ہے، یہ محبت ہے میری اپنے غلام کے ساتھ۔ تو حضور کا غلام پھر اسی سزا سے جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن حضور کا غلام ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہے حضور میں یہ دنیا کی سزا تو برداشت کر سکتا ہوں، حضور میرے آخرت کی سزا نہیں برداشت کر سکتا، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جہنم کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ پوچھا گیا حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس کی گرمی کی جو شدت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اس کی جو گہرائی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ جیسے میں نے آگے حدیث پاک میں بتایا ہے کہ 70 سال ایک پتھر کو لگے دوزخ کی تہہ میں پہنچتے ہوئے، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں دوزخ کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور وہاں کے جو کوڑے ہیں نا کوڑے، آپ نے فرمایا وہ لوہے کے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں دوزخ
جہنمیوں کو یوں اچک لے گی جیسے پرندہ دانے کو اچک لیتا ہے، یوں اچک لے گی۔ تو اس لیے یہاں کی سزائیں تو نرم ہے، وہاں کی سزائیں بڑی سخت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دوزخی، ایک دوزخی، فقط ایک دوزخی اپنا ہاتھ دنیا کی طرف نکال دے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ کی گرمی کی شدت سے ساری کی ساری دنیا ہی جل جائے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دوزخ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا میں آ جائے تو اس کے چہرے کے اوپر اللہ کے غضب کے آثار دیکھ کے اہل دنیا سارے کے سارے مر ہی جائیں۔ اس کے چہرے کے اوپر اللہ کے غضب کے آثار دیکھ کے اہل دنیا سارے کے سارے مر ہی جائیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر مسجد کے اندر 1,00,000 نمازی ہوں یا 1,00,000 سے زائد نمازی ہوں اور وہاں پہ فقط ایک دوزخی بیٹھا ہو، وہ صرف سانس لے لے، تو آپ نے فرمایا وہ سارے کے سارے صرف اس کے سانس لینے کی وجہ سے ہی مر جائیں گے، سانس لینے کی وجہ سے ہی مر جائیں گے۔ یار کبھی قرآن میں آپ دوزخیوں کا تذکرہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے، اور یہ پڑھا کریں، کوشش کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، ہم نے اپنی خلوتوں کو جلوتوں کی طرح ہی پاک رکھنا ہے، خلوتوں کو جلوتوں کی طرح ہی پاک رکھنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں دوزخیوں کو جو پیپ پلائی جائے گی، پینے کے لیے جب وہ پانی مانگیں گے، جو پیپ انہیں پلائی جائے گی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر وہاں کا ایک ڈول، اس پیپ کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سارے کی ساری برباد ہو جائے۔ یہ نہیں کہ وہاں انہیں کھانا نہیں دیا جائے گا، انہیں پانی نہیں دیا جائے گا، نہیں، سورہ کہف پڑھے تو اللہ یہ بھی اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ یہ نہیں کہ ان کی فریاد رسی نہیں کی جائے گی، نہیں، ان کی فریاد سنی جائے گی۔ جب وہ مدد مانگیں گے، جب وہ پانی مانگیں گے، اللہ اعلان کرتا ہے کہ پانی انہیں ضرور دوں گا، پانی ضرور دوں گا، لیکن کیسا پانی دوں گا؟ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، میں انہیں ایسا پانی دوں گا جو پیپ سے بھی زیادہ جو ہے گندا اور بدبودار ہوگا۔ یشفی الوجوہ، کہا جب وہ پانی پئیں گے نا تو وہ ان کے چہروں کو بون کے رکھ دے گا، بون کے رکھ دے گا ان کے چہروں کو۔ بئس الشراب، کتنا برا وہ پانی ہوگا۔ وساءت مرتفقا، اور کتنی تکلیف دہ جہنمیوں کی قرارگاہ ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، یہ وہ رب فرما رہا ہے کہ بچا لو اپنے آپ کو، میں نے اپنے محبوب کو نمونے کے طور پہ تمہارے درمیان بھیجا تھا، اور میں نے اعلان کیا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت اور بہترین نمونہ، بہترین نمونہ ہے۔ یہ تو پانی کا تذکرہ ہو گیا۔ جب بھوک لگے گی تو قرآن اعلان کرتا ہے لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ، کہ حکم ہوگا زقوم کے درخت سے کھاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں حکمن کہا جائے گا اس زقوم کے درخت سے کھاؤ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہے، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زقوم کے درخت کا ایک قطرہ اگر دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے تو پھر انسان کی جو زندگی ہے وہ فنا ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ فقط ایک قطرہ اگر ڈال دیا جائے تو جس کا کھانا ہی زقوم ہو، کھانا ہی زقوم ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا اللہ نے حکم ہوگا زقوم کے درخت سے کھاؤ،
فمالئون منها البطون، اسی سے تم نے اپنا پیٹ بھرنا ہے. فشاربون علیہ من الحمیم، انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. الحمیم کہتے ہیں اتنا گرم پانی ہوگا، اتنا گرم پانی ہوگا کہ جب جہنمی وہ کٹورا پکڑے گا پانی پینے کے لیے تو وہ اتنا گرم ہوگا کہ چہرے کی کھال ہی اتر کے اس کٹورے کے اندر گر جائے گی، ہونٹ جل جائیں گے. یہ میں کسی پیر فقیر مفتی کی باتیں نہیں سنا رہا، اللہ کا قرآن بیان کر رہا. فشاربون شرب الہیم، انہیں پینے کے لیے یہ مشروب دیا جائے گا. اور کہتے ہیں یہ نہیں کہ وہ یہ پانی نہیں پیئیں گے، وہ یہ پانی اس طرح پیئیں گے جیسے وہ اونٹ پانی پیتا ہے کہ جس کی پیاس بیماری کی وجہ سے بجھ ہی نہ رہی ہو، اس کی پیاس ہی نہ بجھ رہی ہو، یوں جہنمی وہ پانی پیئیں گے. ھذا نزلھم یوم الدین، اللہ فرما رہا ہے یہ قیامت کے روز ہماری طرف سے ان کی ضیافت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ نحن خلقناکم، ہم کہا کرتے تھے ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے. فلولا تصدقون، لیکن تم قیامت کی تصدیق ہی نہیں کرتے. تم یہ کہتے تھے کہ نہیں اب دوبارہ نہیں اٹھیں گے. تو جو پہلی دفعہ پیدا کر لیتا ہے اس کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے. جو پہلی دفعہ بنا لیتا ہے اس کے لیے دوسری مرتبہ بنانا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. قرآن پڑھے، سورہ نساء کے اندر وہ اعلان فرما رہا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ دوزخ کی شدت کی وجہ سے جب ان کی چمڑیاں پک جائیں گی، کھال پک جائے گی، اللہ فرماتا ہے بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کی پہلی کھال کو اتار دیں گے، ہم نئی کھال ان کے وجود کے اوپر جو ہے وہ چڑھا دیں گے تاکہ انہیں برابر جو ہے وہ عذاب ملتا رہے، برابر انہیں عذاب ملتا رہے. اور اللہ فرما رہا ہے ان لدینا انقالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، بے شک ہم نے تمہارے لیے باری برکم بیڑیاں جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں ڈالی جائیں گی، تمہارے پاؤں کے اندر ڈالی جائیں گی. نہ تمہارے ہاتھ حرکت کر سکیں گے نہ تمہارے پاؤں حرکت کر سکیں گے. برکتی ہوئی آگ ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، ایسا کھانا ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے جو تمہارے حلق کے اندر اترے گا نہیں. کھانا چاہو گے نہ نیچے جا سکے گا نہ باہر آ سکے گا، وہ درمیان کے اندر فقط رک جائے گا اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. پھر انسان یہ بھی اپنے رب کے حضور دعا کرے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئی تھی اس لیے ہم ظالم قوم میں سے ہو گئے، اس لیے ظالم قوم میں سے ہو گئے. اے ہمارے رب ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے، ایک مرتبہ مجھے یہاں سے نکال دے. فإن عدنا، اس کے بعد اگر ہم نے تمہاری نافرمانی کی تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. لیکن پھر اللہ اعلان فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ کسی پیر فقیر کا فرمان نہیں سنا رہا، اس رب کا اعلان سنا رہا ہوں جس نے مجھے اور آپ کو خلق فرمایا ہے. اللہ فرمائے گا کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں ایک نصیحت پکڑنے والا بڑی آسانی سے نصیحت پکڑ سکتا تھا. وجاءکم النذیر، اور کیا میرا محبوب پیغمبر نہیں تمہارے پاس آیا تھا تمہیں ڈرانے کے لیے، لیکن تم نے اس کی ایک بھی نہ سنی. فذوقوا، پس چکھو اب اس عذاب کو. فما للظالمین من نصیر، ظالموں کے لیے آج کوئی مددگار نہیں ہو، ظالموں کو آج کوئی مددگار نہیں ہو. چکھو اب اس عذاب کو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں قیامت والے دن جب ترازو لگایا جائے گا نا، ابن آدم کو لایا جائے گا، ترازو کے درمیان میں اسے کھڑا کیا جائے گا، ایک فرشتہ اس ترازو کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا. جب اعمال کا وزن ہوگا، اگر تو نیکیوں والا پلڑا حاوی ہو گیا تو پھر وہ فرشتہ اعلان فرمائے گا، وہ منادی کرے گا. میرے آقا نے فرمایا اس کی آواز کو اللہ کی ساری مخلوق سنے گی. وہ اعلان کرے گا کہ فلاں بن فلاں اس طرح خوش بخت ہو گیا کہ اب بدبختی اس پہ غالب نہیں آ سکتی.
اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، برائیوں والا وزنی ہو گیا، تو پھر وہی فرشتہ جو ترازو کے اوپر کھڑا تھا وہ اعلان کرے گا سن لو فلاں بن فلاں اس طرح بدبخت ہو گیا کہ اب خوش بختی نہیں اس پہ غالب آئے گی۔ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پھر دوزخ کے فرشتے جب اس کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا، برائیوں والا وزنی ہوگا، اسے پکڑیں گے، اونڈے منہ سے دوزخ کے اندر ڈال کے کہیں گے ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ اب اس عذاب کو بدبخت، دنیا میں تو بڑا معزز اور محترم بنا پھرتا تھا، اب اس آج عذاب کو بھی چکھ لے تو اس لیے دنیا میں میں اور آپ بڑے معزز جو ہے وہ بن کے چل پھر رہے ہیں۔ آج وقت ہے، ہماری آنکھیں کھلی ہے، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں اتنی جو ہے وہ زندگی دی ہے، ہمارے پاس ڈرانے والے جو ہے وہ آئے ہیں، آج وقت ہے آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اپنے رب کو جو ہے وہ راضی کر لیں، منا لیں۔ آج اس دنیا کے اندر میں اور آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو آئے ہیں چند لمحے دنیا میں گزارے ہیں چلے گئے ہیں، کچھ آئے ہیں ایک ہفتہ گزارا ہے چلے گئے ہیں، کچھ آئے ہیں چند مہینے گزارے ہیں چلے گئے ہیں، کچھ آئے ہیں سال گزارا ہے چلے گئے ہیں، کچھ آئے ہیں 10 سال گزارے ہیں چلے گئے ہیں، کچھ آئے ہیں 20 سال گزارے ہیں چلے گئے ہیں، اور کچھ کو اللہ کی ذات نے 90 سال تک عمر دی ہے، لیکن ابھی بھی ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب نہیں آیا، ابھی بھی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں جو ہے وہ رونما نہیں ہوئی۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت کرنے والا نصیحت قبول کر سکتا تھا، اور میں نے تمہارے درمیان ڈرانے والا بھی جو ہے وہ بھیجا ہے، لیکن تم باز نہیں آئے۔ اب میرے اس عذاب کو چکھو اب میرے اس عذاب کو، اور آج ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل کے کانوں سے سنیے گا، دنیا کے اندر اس شخص کو پکڑا جائے گا، حکم ہوگا لے آؤ اسے، جس کے پاس سب سے زیادہ آسائشیں تھی، سب سے زیادہ سہولتیں تھی، اس کافر کو پکڑا جائے گا، اللہ حکم دے گا اسے دوزخ کے اندر ایک ڈبکی لگوا دو۔ کہتے ہیں فرشتے پکڑیں گے، ایک غوطہ، فقط ایک غوطہ دوزخ میں لگوائیں گے، باہر نکالیں گے، پوچھا جائے گا اس سے ہاں بتا دنیا میں تیرے پاس کوئی آسائشیں تھیں، کوئی سہولتیں تھیں، کوئی نعمتیں تھیں؟ تو وہ نفی میں جواب دے گا، وہ کہے گا نہیں میرے پاس تو دنیا میں کوئی نعمت ہی نہیں تھی، کوئی نعمت نہیں تھی۔ اب کہتے ہیں ایک مسلمان کو پکڑا جائے گا، اور ایسے مسلمان کو جس کے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں آئی تھی، جس نے سب سے زیادہ تکلیفوں کو برداشت کیا، اسے پکڑا جائے گا، پکڑ کے اللہ حکم فرمائے گا اسے جنت میں غوطہ لگوا دو، اسے جنت کے اندر ایک غوطہ لگوایا جائے گا، باہر جب نکالا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا ہاں بتا دنیا میں کوئی تکلیف کیا تمہیں پہنچی تھی، کوئی دکھ دیکھا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا نہیں مجھے تو دنیا میں کوئی دکھ پہنچا ہی نہیں، مجھے تو دنیا میں کوئی دکھ پہنچا ہی نہیں۔ تو یار جنت کی ایک ڈبکی لگنے سے دنیا کی ساری پریشانیاں بندہ بھول جائے گا، اور دوزخ کی ایک ڈبکی لگنے سے بندہ دنیا کی ساری آسائشیں بھول جائے گا۔ تو کیوں نہ پھر انسان بندہ بنے اور اپنی اس فانی زندگی کو ترجیح نہ دے بلکہ باقی رہنے والی زندگی کو ترجیح دے۔ یار جتنا دنیا کے لیے آج دوڑ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، اتنی دوڑ اپنی قبر کے لیے کرنی شروع کر دیں، اتنی دوڑ قبر کے لیے جو ہے وہ کرنی شروع کر دیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آپ فرماتے ہیں کتنے ہی خوبصورت چہروں والے، کتنے ہی تندرست بدنوں والے اور فصیح و بلیغ زبانوں والے دوزخ کے طبقات میں چیخ و پکار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، چیخ رہے ہیں دوزخ کے طبقات کے اندر۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری دیکھیے، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں مالک میں تو تیرے سورج کی تپش کو ہی برداشت نہیں کر سکتا،
میرے مالک میں تیری دوزخ کی تپش کو کیسے برداشت کر پاؤں؟ وہ نبی ہو کے اور آپ ایمان سے ذرا آج اپنے گریبان کے اندر جھانکے اور تصور میں جائے اور غور و فکر کرے کہ کبھی میں نے بھی اللہ کے حضور یہ دعا مانگی ہے کہ مالک مجھے دوزخ سے دور رکھنا، مجھے معاف کر دینا۔ میری تو یار ساری کی ساری دعائیں ہیں وہ فقط دنیا داری کے ہی لیے ہے۔ مالک اچھا مکان مل جائے، اچھا مال مل جائے، اچھا کاروبار مل جائے، اچھی زمین مل جائے، فلاں جگہ پہ بیٹا گیا ہوا ہے اسے پیپر مل جائے۔ اے یار یہ بھی اپنے رب کے حضور دعا کیا کرے، مالک میری قبر کو بھی خوبصورت بنا دینا، جیسے مجھے گھر خوبصورت دیا ہے اسی طرح میری قبر کو بھی خوبصورت فرما دے۔ لیکن ساتھ ساتھ اسے یہ بھی چاہیے جیسے وہ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے عمل کر رہا ہے وہ اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے بھی عمل کرے۔ احمد بن حرب ایک صوفی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر دھوپ کو اور سائے کو سامنے رکھا جائے اور بندے کو کہا جائے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے تو بندہ کس کا انتخاب کرے گا؟ جی اور یار ایسے بندے بیٹھے ہو کہ بول ہی سڑو، سائے کا انتخاب کرے گا۔ احمد بن حرب بھی یہی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دھوپ اور سائے کو اگر بندے کے سامنے رکھا جائے تو بندہ سائے کا انتخاب کرے گا، لیکن بندہ اگر اس کے اعمال دیکھے تو پھر وہ جہنم کا انتخاب کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی بات سچی ہے یا غلط ہے؟ جی آج دیکھ لینا میں اور آپ اپنے اعمال ذرا دیکھیں۔ چاہتا میں بھی ہوں جنت میں چلا جاؤں، چاہتے آپ بھی ہیں جنت میں چلے جائیں، لیکن ذرا میں اور آپ لوگ اپنے اعمال کی طرف بھی تو دیکھیں۔ آج ایک سال بیت جاتا ہے، رمضان آتا ہے تو ہمیں قرآن پڑھنا جو ہے وہ یاد آتا ہے، وگرنہ قرآن جو گھر میں پڑا ہوا ہے کبھی یہ بھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی اس کے اوپر جو گرد پڑی ہوئی ہے آج میں اس مٹی کو اس ارادے اور نیت سے صاف کر دوں مالک میں تیری لا رہے کتاب کی صفائی کر رہا ہوں، میرے پلید دل کو تو پاک اور صاف فرما دے۔ اس نیت سے بھی میں نے کبھی قرآن کی جو ہے وہ صفائی کرنے کی زحمت جو ہے وہ نہیں کی، لیکن اپنے موبائل کو دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ میں صاف کرتا ہوں، اپنے ٹیبل کو جو میرے سامنے پڑا ہوتا ہے پتہ نہیں میں کتنی مرتبہ اسی کی صفائی کرتا ہوں۔ کتنے لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں کپڑے دیے ہوئے ہیں دھوبی کو دھونے کے لیے، لیکن جب واپس آتے ہیں ہینگر کے اندر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اینو کوئی سلوٹ نہ پوے، اینو کوئی وٹ نہ پوے۔ تو یار کبھی اپنے اعمال کی طرف بھی غور کیا کر، کبھی اپنے دل کی طرف بھی دیکھا کرے کہ اس کے اوپر کتنی سلوٹیں جو ہے گناہوں کی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں، میں انہیں بھی نکالنے کی جو ہے وہ کوشش کروں، انہیں نکالنے کی بھی کوشش کروں۔ اور یاد رکھیں اگر چاہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں جنت میں جاؤں گا دوزخ میں جاؤں گا تو پھر آپ صوفیہ فرماتے ہیں اپنے اعمال اور احوال پہ غور و فکر کریں۔ اے انسان اگر تو نیکی کرنا چاہتا ہے اور تیرے لیے نیکی آسان ہے، نیکی آسان ہے تیرے لیے کرنا، تو سمجھ لے کہ پھر تیرا رب جو ہے وہ تیرے سے راضی، جنت تمہاری مشتاق ہے، تیرے لیے آسانیاں ہیں۔ لیکن اے انسان اگر تو نیکی کرنا چاہتا ہے پھر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، لیکن تو برائی کرنا چاہتا ہے تیرے لیے برائی کی راہ جو ہے وہ آسان ہے، تو سمجھ لے کہ پھر فیصلہ جو ہے وہ تیرے خلاف آنے والا ہے، فیصلہ تمہارے خلاف آنے والا ہے۔ یاد رکھیں وہ وقت بھی آنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ موت کو لائے گا، موت کو لائے گا، جنتی جنت سے اپنی گردنیں نکال کے دیکھ رہے ہیں موت، دوزخ سے گردنیں نکال کے اپنی موت کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ حکم دے گا کہ آج موت کو ذبح کر دو، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، تو جنتی آج خوش ہو جائیں گے کہ اب تو موت کو بھی موت آ گئی ہے، اب ہماری جو باقی کی زندگی ہے وہ ساری کی ساری جنت کے اندر جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ اور دوزخی آج پریشان ہو جائیں گے، آج حسرت برے جو ہے انداز سے وہ جو ہے دکھائی دیں گے کہ لو جی اب تو موت کو بھی موت آ گئی ہے، اب تو ساری زندگی کے لیے ہم نے دوزخ کے اندر ہی جو ہے وہ رہنا ہے۔ تو اس لیے ابھی وقت ہے، آنکھیں کھلی ہیں، اپنے رب کو منا لے، اسے راضی کر لے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے
کریم پروردگار مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے سنتے ادا کر